بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیوز دیکھی ہیں تو ان میں ہم نے جو ہے وہ تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر 9 یا تختی نمبر 9 یا لیسن نمبر 9 تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ آج جو ہم لیسن پڑھنے والے ہیں وہ اس کا نام ہے سکون یعنی جزم۔ یہ تختی نمبر 10 ہے اور اس کا نام ہے سکون اور جزم۔ سکون کس کو بولتے ہیں، جزم کس کو بولتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ میں اب تمام حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ پوری ویڈیو دیکھیں۔ اس میں تھوڑی سی چیزیں ہیں وہ آپ کو اگر آ گئی تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ ایک ایسی حرکت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پیچھے نہیں پڑھا، یہاں پہ ہم پڑھیں گے، تو پوری ویڈیو سنیے گا، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بہت آسان ہے، آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کرتے رہیں، اور کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے وہ یہاں پہ جو ہے وہ جو حرکت ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جیسے یہ والی حرکت ہے، اس کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ اس حرکت کا نام کیا ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کس طرح سے اس کو پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ پڑھیں گے۔ یہ آپ سیکھیں گے یہاں پہ کہ اس کا نام کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کس طرح سے دو لیٹرز کو آپس میں جوائن کرنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو حرکت ہے، اس حرکت کے دو نام ہیں۔ ایک اس کا نام جزم ہے، جزم اس کو بولتے ہیں، اور دوسرا اس کا نام سکون ہے۔ دو نام ہیں، دو ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے اس حرکت کو۔ اب یہ حرکت کیا ورک کرتی ہے، کیا کام کرتی ہے، اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ جب بھی کسی لیٹر کے اوپر یہ والی حرکت آ جائے، مطلب یہ جزم آ جائے یا سکون آ جائے، تو وہ جو لیٹر ہوگا، جیسے یہاں پہ با ہے، با کے اوپر یہ حرکت آ گئی ہے، اب یہاں پہ ہم با کو اس سے پہلے والا جو الف ہے، الف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ تو جب بھی کسی بھی لیٹر کے اوپر جزم آ جائے، اس کو اس لیٹر سے پہلے والا جو لیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے، اس کے ساتھ جوائن کر کے پڑھیں گے، اس کو اکیلا نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ جزم یہ ورک کرتی ہے۔ پھر اس کا دوسرا نام سکون ہے، اس حرکت کا نام سکون ہے، اور جس لیٹر کے اوپر یہ جزم آ جائے اس کو ساکن لیٹر بولتے ہیں۔ اس کو ساکن لیٹر اسی وجہ سے بولیں گے کہ یہ جو لیٹر ہے اس کو آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اکیلے اس کا ساؤنڈ کسی بھی طرح سے آپ نہیں بنا سکتے، سیپریٹ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ جب تک آپ اس کو جوائن نہیں کریں گے تو اس کو کسی بھی طرح سے اس کا ساؤنڈ نہیں بن پائے گا۔ اسی وجہ سے اس کا نام سکون اور اس لیٹر کا نام ساکن ہو جائے گا کہ جب آپ اس کو دوسرے لیٹر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کہ سیپریٹ اس کا ساؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اپنا ساؤنڈ تب بھی بنائے گا جب یہ فرسٹ والے لیٹر کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا۔ تو فرسٹ والے لیٹر کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر زبر ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کے اوپر پیش ہے۔ یہ کون سی حرکت ہے؟ اس لیٹر کا ہم نے نام لینا ہے، وہ حمزہ ہے، حمزہ کا نام لیں گے، اور پھر اس کے بعد حرکت کون سی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام لینا ہے، اس حرکت کو ہم نے پڑھنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا، پوری ویڈیو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، حمزہ کا نام لیا پہلے ہم نے، با کا نام لیا، حمزہ با، پھر زبر کا نام لیا کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ با زبر اب،
یہ جو حرکت ہے حرکت کا نام نہیں لینا ہے, صرف وہ جو جس لیٹر کے اوپر حرکت آ گئی اس کا نام لیں گے, اس حرکت کا نام نہیں لینا. اس کے بارے میں آپ کو صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس حرکت کا نام جزم ہے, دوسرا نام اس کا سکون ہے. جزم کس طرح سے ہوتا ہے؟ جزم یوں آگے کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے, یہ اس کی پہچان ہے. اور جزم ورک کیا کرتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا کہ جب بھی کسی بھی لیٹر کے اوپر جزم آ جائے اس لیٹر کو اس سے جو پیچھے والا لیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. تو پڑھیں گے کیسے وہ ہم پڑھتے ہیں. حمزہ با زبر اب, حمزہ با زیر اب, حمزہ با پیش اب, اب اب اوب, یہ ان تینوں لیٹرز کا ساؤنڈ بن جائے گا. اسی طرح ہم نے 3 لیٹرز کو پڑھنا ہے اور اس کا ساؤنڈ بناتے جانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, توجہ سے سنیں, بہت ایزی ہے. اب یہاں پہ اس کو میں نے تھوڑا سا ہلا کے پڑھا ہے, آب ایب اوب, یہ اس کو کس وجہ سے ہلا کے پڑھا ہے؟ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. قرآن پاک میں تقریباً ہر جگہ پہ کچھ رولز ہیں تجوید کے, اس لحاظ سے ان لیٹرز کو انہوں نے کلر دیا ہوا ہے. اب یہ جو کلرز انہوں نے دیا ہے, جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ یہاں پہ یہ بلو کلرز ہے, یہاں پہ یہ بلو کلرز ہے. بلو کلرز والے جو لیٹر ہوتے ہیں وہاں پہ قلقلہ کرنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں بتا دیتا ہوں, ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا قلقلہ کس کو کہتے ہیں. تو جس لیٹر کو بھی انہوں نے جو ہے وہ بلو کلر دیا ہو وہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے. اب قلقلہ کس چیز کا نام ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں اس لیٹر کو ذرا زور سے پڑھنا یا ذرا ہلا کر پڑھنا. اس کو ذرا ہم اس وجہ سے ہم زور سے پڑھ رہے ہیں, اب ایب اوب, آواز تاکہ ہماری واپس آئے. اس کی اگزامپل, آسان اگزامپل یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی بال کو جو ہے وہ سامنے دیوار پہ مارتے ہیں تو وہ آپ کی طرف واپس آتی ہے, تو اسی طرح سے اس کی آواز بھی, اس کا ساؤنڈ بھی یوں اس طرح سے واپس آنا چاہیے. یہ جسٹ آپ نے جو ہے وہ یہ بلو کلرز والے لیٹرز, ٹھیک ہے, یہ 5 لیٹرز ہیں, قاف تو با جیم دال. یہ با والی اگزامپل یہاں پہ آ گئی ہے, باقی آگے یہ 5 لیٹرز جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے تو وہ ہم نے پڑھنا ہے. تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی قاف موٹا والا قاف, قاف تو با جیم دال, یہ 5 لیٹرز ہیں. ان لیٹرز کے اوپر جب بھی یہ والی حرکت آ جائے, جزم آ جائے, تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ قلقلہ کریں گے. امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. 5 لیٹرز کہ جن کے اوپر یہ والی حرکت آ جائے یعنی جزم آ جائے, ان کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ کہتے ہیں اس لیٹر کے ساؤنڈ کو ذرا ہلا کر پڑھنا, ذرا زور سے پڑھنا. تو آگے آپ دیکھ لیں, آگے دیکھیں نارمل کلرز ہیں تو ان کو ہم نارمل پڑھیں گے, ان کو ہم نے ہلانا نہیں ہے, زور سے نہیں پڑھنا ہے, سخت کر کے نہیں پڑھنا ہے. حمزہ تا زبر ات, حمزہ تا زیر ات, حمزہ تا پیش ات, ات ات اوت, یہ اس کو ہم نے نارملی پڑھنا ہے. حمزہ ثا زبر اث, حمزہ ثا زیر اث, حمزہ ثا پیش اث, اث اث اث. نیکسٹ والا جو لیٹر ہے وہ جیم آ گیا, جو آپ کو میں نے بتایا تھا قلقلہ میں 5 لیٹرز ہوتے ہیں, قاف تو با. یہ جو ہے جیم جو ہے وہ سیکنڈ لیٹر ہے قلقلہ کے, جو اس ایگزامپل میں آ رہا ہے, تو اس کو ہم یہاں پہ پڑھیں گے. حمزہ جیم زبر اج, حمزہ جیم زیر اج, حمزہ جیم پیش اج, اج اج اج. تو یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے, مطلب اس کو تھوڑا زور سے پڑھیں گے. حمزہ ح زبر اح, حمزہ ح زیر اح, حمزہ ح پیش اوح, اح اح اوح. حمزہ خو زبر اخ, حمزہ خو زیر اخ, حمزہ خو پیش اخ, اخ اخ اخ. اب قلقلہ والا جو 3rd لیٹر ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے, دال آ رہا ہے. آپ کو میں نے 5 لیٹرز بتائے تھے, قاف تو با, با بھی ہو گیا, جیم بھی ہو گیا, اب دال آ رہا ہے. دال کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے, دال ہے اور دال کے اوپر جزم ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر قلقلہ ہوگا.
اگر لیٹرز کو کلر نہیں دیا ہوتا تو آپ نے ان لیٹرز کو یاد رکھنا ہے. قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 لیٹرز ہیں. ان کے اوپر جب بھی جزم آ جائے، سکون آ جائے، یہ حرکت اس کا نام جزم ہے. جب بھی یہ حرکت آ جائے وہاں پہ قلقلہ کریں گے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے. قرآن مجید میں اس رول کو آپ نے یاد رکھنا ہے. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، 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 حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، 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 اد. تو ذال جو ہوتا ہے، ذال کو آپ نے ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل آرام سکون سے نرم کر کے پڑھنا ہے، اس کو زور نہیں دینا ہے اس پہ. حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، 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 اور. تو یہ یہاں پہ دیکھیں 2 را جو ہے انہوں نے گرین کلر دیا ہوا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. اور جس را سے پہلے زیر آ جائے اس را کو باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں کریں گے. اس وجہ سے یہاں پہ ڈفرنٹ ہے. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، 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 از. تو یہ زا ہے، را کے بعد جو لیٹر آتا ہے اس کو زا بولتے ہیں. اکثر لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، وہ اس کو بھی زال پڑھتے ہیں اور یہ جو اوپر ہے اس کو بھی زال پڑھتے ہیں. دال کے بعد جو آتا ہے وہ زال ہوتا ہے، اس کو زال بولتے ہیں. اور را کے بعد جو آتا ہے اس کو زا بولتے ہیں، اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ زور سے پڑھتے ہیں اس لیٹر کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا از، از، از. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، 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 اس. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، 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 اش. ریپیٹ آفٹر می. حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، 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 اس. حمزہ ضاد زبر از، حمزہ ضاد زیر از، حمزہ ضاد پیش از، 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 از. ٹھیک ہے، یہ ضاد، اس کو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعاد بھی اس لیٹر کو پڑھ سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیوز بنائی تو ان سب میں نے جو ہے وہ ضاد اور دعاد کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا تھا. یہ جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے 4 لیٹر ہے جو میں آپ کو بتایا تھا. قاف، طا، با، جیم، دال. یہ طا اس میں سے 4 ہے، پہلے 3 کی اگزامپل ہو گئی ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، 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 ات. حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از، 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 از. یہ یہاں پہ ہمارا جو لیسن تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح آخر تک، مطلب آپ جو پہلی تختی ہے وہ آپ کھولیں گے، الف با تا فا والی جو تختی ہے وہ کھولیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ ہر لیٹر کے ساتھ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. مطلب ہر لیٹر کے شروع میں آپ نے جو ہے وہ حمزہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، اور حمزہ پہلے والے حمزہ کے اوپر زبر، دوسرے والے حمزہ کے نیچے زیر، اور تیسرے والے حمزہ کے اوپر پیش. اس طرح ہر لیٹر کے ساتھ جو ہے وہ حمزہ لگا کے آپ نے جو ہے وہ اس کا ساؤنڈ بنانا ہے. فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ نون کو لے لیتے ہیں کہ نون یہاں پہ نہیں آیا، تو نون کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کی ایگزامپل ہوگی حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، 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 ان.
اسی طرح ہر لیٹر کے ساتھ آپ اس طرح سے حمزہ لگا کے زبر زیر پیش لگا کے تو آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. بہت ایزی لیسن ہے. بس اس میں آپ نے صرف یہ جو حرکت ہے جزم والی حرکت، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا. جزم اس کا نام ہے اور دوسرا نام اس کا ساکن ہے. اور جزم ورک کیا کرتی ہے؟ جزم جب بھی کسی بھی لیٹر کے اوپر آ جائے اس کو اس سے پہلے والا جو لیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں ان دونوں لیٹرز کو. یہ جزم ہمیشہ یہی ورک کرتی ہے. ایک نام جزم ہے، دوسرا نام سکون ہے. سکون اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو لیٹر کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ساؤنڈ ختم ہو جاتا ہے، مطلب اس لیٹر کو آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے جس لیٹر کے اوپر جو ہے وہ جزم آ جائے اس لیٹر کو ساکن لیٹر کہتے ہیں. تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. قلقلہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 لیٹرز ہیں. قوف، موٹا والا قوف، طا، با، جیم، دال. ان لیٹرز کو جو ہے وہ ملا کے بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یاد رہے. ملا کے جب ان کو کہیں گے تو یہ ہوگا قطب جدن. قطب جدن. یہ 5 لیٹرز ہیں. ان کے اوپر جب بھی جزم آ جائے تو ان کے اوپر قلقلہ ہوگا. قلقلہ مینز کہ اس لیٹر کو ذرا ہلا کر پڑھنا، ذرا زور سے پڑھنا ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ثواب کی نیت سے زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. فی امان اللہ.